الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بكم أيها الضيوف الكرام في هذا الحفل المبارك، الجالية الباكستانية التي تحتفل يوم الوطني العماني المجيد. ونرحب بكم في هذا المساء سعادة الشيخ الدكتور حمدان الربيعي راعي هذا الحفل المبارك، وسعادة السفير أحسن وجن، واليوم عندنا ضيف شرف أيضا معالي فريق أول متقاعد جنرال طارق خان، والذي شرفنا في هذه المناسبة في هذا الحفل المبارك. فنرحب بكم جميعا أيها الحفل الكريم، أيها ضيوفنا الأكارم. فهذا نود الجالية الباكستانية تود أن تعبر عن شعورها تجاه سلطنة عمان، ونعتبر هذا بلدنا الثاني، وهذا من واجبنا أن نقدم وأن نعبر عن شعورنا وعن تقديرنا وولائنا لهذا البلد المبارك. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں عزت مآب جناب سفیر پاکستان صاحب کا، جو آج تشریف لائے اور آج یہ خوبصورت ہمیں جو محفل سجی ہے عمان کے کام میں نیشنل ڈے کے حوالے سے، کہ انہوں نے ہمیں تعاون کیا اور وہ تشریف لائے. اور آج ہمارے ساتھ انتہائی معزز مہمان پاکستان کے عظیم سپوت اور جنرل لیفٹیننٹ جنرل طارق خان صاحب بھی ہلال امتیاز ملٹری موجود ہیں، اور ان کی موجودگی ہمارے لیے بڑی باعث مسرت اور فخر کی بات ہے کہ وہ آج یہاں پر تشریف لائے اور پاکستان کمیونٹی کو ان کے خیالات سننے کا موقع ملے گا. ہم اپنے معزز مہمان ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر حمدان الربیعی، جو مجلس شورا کے بھی ممبر ہیں اور وائس چیئرمین ہیں عمان لائرز ایسوسی ایشن کے، ہز ایکسیلنسی بتاشی، وہ بھی تشریف لائے، اور دیگر جو ہمارے عمانی مہمان تشریف لائے ہیں ان کا فرداً میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان کمیونٹی کے جو معزز حضرات تشریف لائے، سفارت خانہ پاکستان کے افسران، جناب ہمارے انتہائی معزز مہمان چودھری اسلم صاحب، میاں ریاض صاحب، فہد آباد کا ویس منیر صاحب، سب کا تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں کہ آج آپ اس پرمسرت جو ہماری محفل ہے اس میں آپ تشریف لائے. تو تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے کریں گے. تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا عامر حمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک ہوئی. اب میں نعت کے لیے دعوت دوں گا ہمارے سفارت خانہ پاکستان کے ایک معزز بھائی فاروق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آئی، مرادوں سے
صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ. لا شك أن سلطنة عمان دولة عريقة حضارة وتاريخ عريق انفتحت على الأمم وتعايشت مع الشعوب واكتسبت إرث سياسي ليس طارئ على التاريخ. سلطنة عمان تحتضن الجميع. الجالية الباكستانية هي تعد تقريبا أكبر جالية في سلطنة عمان، وهذا الإرث هو أساس السياسة الخارجية لسلطنة عمان الشقيقة التي تدعو إلى تجنب الفتن والصراعات ودعم الأمن والسلم والسلام. وهو سلطان الراحل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس رحمه الله الذي أسس هذا النهج العماني، وحضرة صاحب الجلالة مولانا المعظم سلطان هيثم بن طارق الذي يواصل مسيرة النهضة المباركة. وهذا هو اليوم الوطني العماني المجيد. وشكرا لكم، أكرر شكري وتقديري على حضوركم سعادة الشيخ وأيها الإخوة العمانيين. ابھی چھوٹا سا ایک عمان کے حوالے سے ہم نے سانگ تیار کیا ہے، اس کی ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. أيها المواطنون الأعزاء، أبناء عمان المخلصين، أنت روحي أنت قلبي، فداك عمان، عمان التحدي، سلمت ودمت وكنت الأمان. سلاما سلاما بلادي سموتي، سلاما. أعلم الله على السير به، إنه نعم المولى ونعم النصير. آج ہمارے بڑے پاکستانی کمیونٹی محمد آصف صاحب. اب میں دعوت دوں گا ہماری کمیونٹی کے چمکتے ہوئے ستارے اور شاعر بزنس مین جناب قمر ریاض صاحب کو، جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں بھی میری بڑی مدد کی، اور وہ ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے اور عمان کے حوالے سے جو بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں وہ بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لیتے ہیں. میں آپ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سلطان معظم اور عمان کی قومی دن کی مناسبت سے چند اشعار آپ کی گوش گزار کریں. محترم قمر ریاض صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ تمام شخصیات کا بہت شکریہ. آج کا یہ عمان کا قومی دن محترم سفیر پاکستان کے احسان بگن صاحب کی سربراہی میں منایا جا رہا ہے، تو ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جب بھی عمان اور پاکستان کا کوئی بھی اس طرح کا دن ہو وہ اسے بھرپور طریقے سے منانے کی کوشش کرتے ہیں. تو سفیر پاکستان کے لیے ایک بار بہت سارے احباب کا بہت شکریہ جو آج یہاں تشریف لائے. عمان کے حوالے سے 4 شعر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. سب پوئٹری فار عمانی، سو جسٹ فار آپ کی سماعتوں کی نظر کے. ان دونوں پر وار رہا ہوں کمر میں اپنی جان، ان دونوں پر وار رہا ہوں کمر میں اپنی جان، پہلا گھر ہے پاکستان اور دوسرا ہے عمان. ان دونوں پر وار رہا ہوں کمر میں اپنی جان، پہلا گھر ہے پاکستان اور دوسرا ہے عمان. لوگ یہاں کے پیڑ کی صورت انشاءاللہ، لوگ یہاں کے پیڑ کی صورت سایہ کرتے ہیں، لوگ یہاں کے پیڑ کی صورت سایہ کرتے ہیں، پاؤں پکڑتی ہے مٹی اور مشفق ہے سلطان. لوگ یہاں کے پیڑ کی صورت سایہ کرتے ہیں، پاؤں پکڑتی ہے مٹی اور مشفق ہے سلطان. اس دھرتی نے مجھ کو پیارے پیارے دوست دیے، اس دھرتی نے مجھ کو پیارے پیارے دوست دیے، اس دھرتی نے مجھ پہ کیے ہیں اور بہت احسان، اس دھرتی نے مجھ پہ کیے ہیں اور بہت احسان.
اور میں عمان سے اپنا تعلق کیا بتلاؤں تمہیں، میں عمان سے اپنا تعلق کیا بتلاؤں تمہیں، ایسے ہے جیسے میں جسم ہوں اور یہ ہے میری جان۔ کمر میں اپنی جان، پہلا گھر ہے پاکستان اور دوسرا ہے عمان۔ دراصل یہ اشعار کا ابتدائیہ اس لیے بھی ہے کہ آج ایک کتاب قابوس بن سعید ایک الہامی شخصیت کی ہم ایک مختصر سی جھلک نمائی بھی کریں گے۔ یہ ہمارے بہت ہی دوست، قریبی دوست اور ہمارے دانشور آج کی اس تقریب کے روئے رواں جناب امیر حمزہ صاحب نے مرتب کی ہے، اور یہ ماشاءاللہ ان کی کوئی 12ویں کتاب ہے سلطنت عمان کے حوالے سے۔ تو جو انہوں نے اس طرح کے جو کام ہے ان کے ہی سر ہے، ماشاءاللہ ان کے لیے بہت ساری تالیاں۔ اور کھڑے ہو کے ذرا ہم ایک فوٹو سیشن کریں گے امیر حمزہ صاحب کی کتاب کے ساتھ۔ امیر صاحب آپ آئیے۔ یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، جب آپ پڑھیں گے تو بہت ساری اس میں خوبیاں اور عمان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کو لگیں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ جی بہت بہت شکریہ قمر ریاض صاحب۔ میں ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کا جو زید الحسن جعفری اور شاہدہ بخاری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی اس کاوش میں ہمارے ساتھ ہیں، اور زاہد شکور صاحب بھی۔ ابھی میں دعوت خطاب دوں گا، مجھ سے گفتگو فرمائیں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان صاحب۔ ان کی آمد سے پہلے میں آپ کو ان کا جو تعارف ہے وہ بہت بڑا ہے، ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن اس سے آپ سامعین کو جو ناظرین ہیں ہمارے ان کو ان کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جنرل صاحب نے 1977 میں کمیشن حاصل کیا اور اعزازی تلوار لی۔ اس کے بعد یہ اعزاز امتیاز ملٹری بھی ہیں، 91 کی وار میں، خلیج وار میں بھی رہے، گورنمنٹ جو قطر ہے اس کے بھی ملٹری ایڈوائزر رہے، اور مختلف محاذوں پہ ان کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے اور مختلف جامعات میں انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں، سینٹ کام سے لے کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے لے کے دنیا کے بڑے اداروں میں یہ لیکچرز بھی دے چکے ہیں، اور پاکستان میں جو ہائی کمان ہے جس میں کور کمانڈر جس کو کرتے ہیں وہ کور کمانڈر بھی رہ چکے ہیں، اور ان کی بڑی خدمات ہیں ملک کے لیے۔ تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ عمان تشریف لائے، اور آج اس چھوٹی سی ہماری ایک متواضع تقریب تھی اس کو انہوں نے شرف بخشا۔ ان کو میں دعوت دوں گا کہ پلیز سر آپ تشریف لائیں اور پاکستانی کمیونٹی سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم۔ مجھے عنایت یہاں پر خوشی ہے کہ میں آپ کے درمیان میں آج یہاں پر ہوں اور شرکت کر سکتا ہوں۔ کچھ ہمارے یہاں پر عمانی دوست بھی ہیں، اور بھائی زیادہ میں کچھ انگلش پہ ہی بول دوں گا اور بیچ اردو بھی بولوں گا۔ سو فرسٹ آف آل آئی وڈ لائک ٹو بگن with congratulating you on this auspicious day because of Independence National Day, National Day of Oman, and we very sincerely give you our best wishes and the best hopes for the future. پاکستان کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ کچھ میں بات چیت کروں اور زیادہ تر تجارت اور بزنس کے بارے، لیکن یہاں پر تمام لوگ بزنس مین ہیں، وہ بزنس کو میرے سے بہتر جانتے ہوں گے، تو میں آپ کو کیا بزنس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ کسی بھی ملک کے بارے میں بات چیت کرے، اس کی اہمیت پہلے سمجھانا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں اس کا مقام کیا ہے، وہ ہے کدھر، کس جگہ پر، پاکستان کس چیز کے لیے، اس کی کیا اہمیت ہے دنیا میں، کیا اس کی 200 ملین لوگ کی اس کی اہمیت ہے دنیا میں، لوگوں کا کیا فوج کا ہے، نیوکلیئر ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت زیادہ ہے، کیوں اس کی اہمیت اور کیا ہے اس کی اہمیت، ان میں سے تو کچھ بھی نہیں، نہ اس کے لوگ، نہ اس کی فوج، نہ اس کی نیوکلیئر کیپیسٹی،
جس کے بارے میں ہم اتنی بات چیت کرتے ہیں. پاکستان کی اہمیت صرف اس لیے ہے اس کی لوکیشن کی وجہ سے, اور اس کی لوکیشن جو سی ہے اس کے چائنا نے پہچان کر وہاں پر وادر کے پورٹ میں سی پیک کا ایک جو منصوبہ شروع کیا اور BRI کے ساتھ ملا کر اس میں 2 چیزیں ہوئی. ایک کہ وہاں پر کنسورشیم بنایا ملکوں کا جو کہ دنیا کا 28% کے GDP میں, اور دوسرا افریقہ اور ایشیا اور یورپ کو ملانے سے 2/3 جو دنیا کی ہے وہ چائنا کی گروپ کا ہے, اور اس میں سب سے سامنے جو اس کا فیس ہے وہ پاکستان. لیکن یہ چائنا کیوں کر رہا ہے؟ یہ چائنا اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس کو پاکستان سے بہت زیادہ ہو رہا ہے, وہ اس لیے کر رہا ہے کہ چائنا کا ٹریڈ مراکش اسٹریٹ کے گزرتا ہے ساؤتھ چائنا سی سے, اور وہاں سے ٹوٹل ٹریڈ $63 ٹریلین کا گزرا ہے, جہاں صرف 2015 کا جو ریکارڈ ہے وہ 5.7 ٹریلین اینوئل ٹریڈ گزرا ہے. وہاں سے تقریباً 9,000 شپس گزرتے ہیں سال میں. اس ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ نے کنسورشیم بنایا, تائیوان اور ملے کنٹریز کا, ویتنام وغیرہ, انڈیا, اور اس ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کو فری موومنٹ کی اجازت دی گئی. لہذا چائنا کو کوئی اور راستہ بھی ڈھونڈنا تھا اور وہ سی پیک کو لیا ہے. اس لیے سی پیک چائنا کی ضرورت زیادہ ہے پاکستان سے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چائنا کی ضرورت زیادہ ہے. تو تھینک یو ویری مچ جی, یہی میں نے آپ سے بات کرنی ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان صاحب. ان کی گفتگو بڑی دلچسپ ہوتی ہے, لیکن چونکہ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اور کھانا بھی ہمارا ٹھنڈا ہو رہا ہے, اس لیے مجھ سے انہوں نے بات کی. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. مختصر لیکن بہت آپ نے مؤثر اور جو ایک پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے اور جو اسٹریٹجیکلی پاکستان کی پوزیشن ہے اس کو آپ نے بڑے واضح طریقے سے بیان کیا. آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں. تھینک یو سو مچ سر. اب میں آخر میں دعوت خطاب دوں گا اس تقریب کے روح رواں اور ہمارے مہمان خصوصی عزت مآب محترم سفیر پاکستان صاحب کو, جنہوں نے پچھلے 2 سال میں جس طریقے سے کمیونٹی کی خدمت کی اور دونوں ممالک کو قریب لانے کے لیے اپنی دن رات کاوش کی, ان کا ہم کمیونٹی کی طرف سے بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اور آج کی جو تقریب میں وہ شریک ہوئے اور ہمیں شرف بخشا, ان کے لیے بھی ان کے مشکور ہے. میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا عزت مآب جناب سفیر پاکستان صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. His Excellencies, members of Majlis Shura, Lieutenant General retired Tariq Khan, prominent community members, officers of the Pakistan Embassy, the youth of Pakistan, gentlemen, Assalamu alaikum and very good evening. Sir, at the outset, let me say thank you for explaining Pakistan and making my speech a little easier from the connecting point, bringing Pakistan at the global map, how Pakistan has a strategic location, and with the leadership's vision, how we are going to the economic transformation in the country. But before going into the little deeper on this occasion, I would convey a message of greetings and felicitations on behalf of my leadership, on brotherly people of Pakistan and the government of Pakistan, to His Majesty Sultan Haitham bin Tariq, brotherly people of Oman and the government of Oman, on this happy occasion of 51st National Day of Oman. Excellencies, let me also share that my mission here, despite of the pandemic, we have planned in a way that we can contribute and commemorate the National Day of Oman in a befitting manner. Last year, I remember, it was the 50th National Day, and when I arrived in Oman in 2019, we planned that on the 50th National Day, we will have an air show. Our defense attaché is not here because we have the naval ships tonight,
So myself and defense wing of the mission started exploring the idea, bringing the Pakistan Air Force for the 50th National Day of Command, as we have done in Qatar, as you recall. But unfortunately, because of the pandemic, we were not able to bring in our aircrafts last year. This year, we had an idea to bring our Pakistan Navy ships. So Alhamdulillah, some of you have visited the Pakistan Naval ships reception yesterday, and 3 Pakistan Naval ships are today in Muscat and participating in the 51st National Day celebrations in Oman. Despite of Excellency the pandemic, let me also share that last year we had the online, as everybody has moved on from the physical and we have moved on to virtual now, virtual sessions. So we did an idea that we will bring in the second tier leadership from Pakistan, the Chairman Senate of Pakistan from our side, and some of the senior Omani dignitaries, and we have a virtual session, our webinar, to celebrate Oman's National Day on 18th November 2020, which was attended by the large number of Omanis as well as the Pakistani community members who participated in the online virtual session. But we're lucky today that with the COVID restrictions a little bit relaxed, and in scaled down events, we are doing this event and paying a tribute to His Majesty Sultan Haitham bin Tariq and his government machinery, and we deeply appreciate the role played by the Supreme Committee in containing the COVID-19 pandemic. And we also thank the Supreme Committee, Ministry of Health and government machineries for helping my community here in Oman in providing excellent health facilities, excellent services, despite any difficulties or any problems. So Alhamdulillah, my community has been able to cope up this challenge in an extremely exemplary way. Pakistan Embassy or Pakistan Mission was the first country, Your Excellency. I remember last year the Pakistani doctors or expert doctors were not available in the country, and again Pakistan Embassy was the first embassy which brought in more than 55 doctors from Pakistan to provide health facilities or health support to the Omani brothers at this critical. During this pandemic, our efforts, my entire tenure, I would say, was ensuring, as you said, ensuring the welfare and well-being of my community. We have 250,000 Pakistanis that have been contributing in every walk of life. And my effort and my team's effort was, I remember some of my team members are here, when the pandemic hit and we started brainstorming how to face the challenge. Every diplomatic mission was closed, and I told my team, this is a critical time, Excellency, that what we do. If we close our mission, we will be judged negatively. So let's stand up, and we will not close our mission, and we will provide the consular services and effort to our community. So Alhamdulillah, with the effort of Pakistan International Airlines, we were able to repatriate more than 17,000 people to Pakistan. We provided food assistance with my younger team, some of them sitting here, to 13,000 Pakistani community members on their doorsteps. And when everybody was looking at the economic component, was hard pressed. But despite of this fact, this community is so resilient that the Prime Minister has given an appeal that we should contribute for the COVID-19 pandemic PM fund account. And happy to share that our community here contributed more than 1 crore 27 lakh rupees for the Prime Minister's COVID fund account. I thank you, each one of you, for contributing for the Prime Minister's fund account. I thank you for providing exemplary food assistance to the Pakistani community members. I thank you for not only the participating in our initiatives, but thank you for your initiatives supporting our Omani brothers also. Excellency, let me also share. My speech will be a little longer because there's a happy day today. So let me also share that on the 75th Independence Day of Pakistan, I had an idea that how we can help our brothers in Oman, because there's a lot of thalassemia cases, there's a shortage of blood.
So we, in my embassy and our mission, we got an idea that let's do a national blood donation drive. So Alhamdulillah, on the Independence Day of Pakistan, we started in Muscat, we went to Salalah, we did in Sohar, and lastly we were in Bahrain. So entire Pakistani community was mobilized, and my youth was with me. Every city, Pakistani community donated blood for the Omani patients. And I thank you, Pakistani community, tonight for supporting this great initiative for donating blood. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, that the saving of a life of one innocent person is like a saving the life of entire humanity. So you have saved the lives by contributing your blood for the patients in Oman. Thank you, Pakistani community. Excellency, we also looked at the effect of Cyclone Shaheen. And trust me, my community, whether it be happy occasions or whether the sad occasions, has always stood together with our brothers in Oman. So when I look towards my community, what we do for the Shaheen effectees. And Alhamdulillah, I'm happy to inform you today that the Pakistan Embassy was the only embassy which was allowed to go into the cyclone area in the Batana region and to support our brothers there. We were there for clearing and cleaning the mud, which was about 8 feet high. And we were able to provide some food assistance, mattresses, and it was a long list of items which we did. So again, the Pakistani community and the donors and my volunteers, they were with me. We were in Batana region on the 2-3 weekends and supporting our brothers in cyclone area. Again, I commend my community and appreciate for their generous contribution for supporting me on various charitable causes in the country. First question starts here. Now I will little bit highlight how I have seen Oman, Your Excellency. This is my second mission, and everybody knows in the community this is my second mission in this country, beautiful country. First, I was here from October 2009 to December 2013, which is almost 4 years and 2 months. And I have the unique privilege of meeting Late His Majesty, may Allah bless his soul, for 3 times. And how I have seen Oman, and today, after a couple of years, 7-8 years down the road, I'm back to Oman again. And how I have seen Oman, I will highlight 2 or 3 important factors. 1, bringing the stability, domestic stability. 2, economic development. And 3, the foreign policy. These are main pillars of Late His Majesty, who has completely transformed this country. And today, with the blessed renaissance, as we call it, we are witnessing. If you look at the 70s Oman, it was a divided society. It was facing the serious challenges domestically, and there was some civil war kind of situation in the country. But the credit goes to His Majesty, Late His Majesty, who has transformed, who is bringing the peace and stability in the country, and there was complete uniformity at the national level. And we are bearing the fruits today. There's no differences at all, and every part of the country, whether it's the Dhofar region, or Batna region, or Riyadh, or Muscat, every part of the country is united as one country. Second element is economic development. If you look at the economic development, I'm sure most of you are 40 years, 50 years, 55 years in this country, and you might have seen how this country has developed. From our perspective, from Pakistan, we look at a model of development and progress, Your Excellency. 1971, 73 or 72, this country has few kilometers metal road, few schools, few medical centers, or very basic health units. But today, if you look at the infrastructure, one of the finest infrastructure and road development in this country. If you look at the education sector, one of the finest education and academic institution in this country. If you look at the health sector has greatly progressed in this country. So we have seen this infrastructural development. We have seen this progress over the period of 50 years, which has brought up Oman at the world map as a very peace-loving and highly developed country. And the credit goes to Late His Majesty, who has brought up this country at this level.
lastly, I would also mention the foreign policy perspective. Being the student of the international relations of the foreign policy, I would also mention the role played by His Majesty in bringing the neutral foreign policy for the GCC country, volatile region, with a larger perspective, Middle East and in the GCC region. If you look at the foreign policy element of this country, it is beautifully balanced. It has excellent exemplary relationship with the United States of America. At the same time, they have a very friendly and exemplary relationship with Iran. If you look at relationship with the Chinese or European countries or within GCC, outside GCC or South Asian countries, you can model this country as a balanced foreign policy, Your Excellency. And again, the credit goes to His Majesty for building these three elements: bringing peace and stability in the country, summarizing economic development in the country, and balanced foreign policy. I am sure that His Majesty Sultan Haitham bin Tariq and his government machinery will continue this blessed renaissance, and this will continue this the model of growth and the exemplary growth in this region. Inshallah, they will continue. Our prayers and best wishes are with His Majesty and his team. And maybe little bit में थोड़ा सा मैं उर्दू में भी बात करना चाहूँगा कि last few summarizing. पहले तो सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा पाकिस्तान एम्बेसी की और हमारी और मेरी टीम की सपोर्ट। आपने वदर पाकिस्तान के दिन हो, ओमान के दिन हो, ओमान के खुशी के दिन हो, पाकिस्तान के खुशी के दिन हो, अगर खुदा न खासा को थोड़ी तकलीफ के मराइल आते हैं दोनों कौमों के दरमियान, तो आप हमेशा लबैक आपने कहा और मेरे साथ और मेरी टीम के साथ आप लोग खड़े रहे। और वो सारी चीज़ें मैं पहले भी नरेट करता रहा हूँ और आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? Each one of you is the ambassador of the country. Trust me. If you do a good, it will reflect good on Pakistan. And if you do bad, it will reflect bad on Pakistan. So this is your adopted country. और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे रहते हुए इनके खुशियों में पार्टिसिपेट करें, इनके गमों में पार्टिसिपेट करें, इनके साथ मिलजुल के रहें और यहाँ पे लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने का मुजाहरा करें कि हम हर सेक्टर ऑफ लाइफ, हम हर इकोनॉमिक स्फेयर में हम कंट्रीब्यूट कर सकें। मुझे पता है कि हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वेदर वो एकेडमिक हो, हेल्थ सेक्टर हो, IT प्रोफेशनल्स हो, हर सेक्टर में आप लोगों ने बहुत बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और मेरी दुआ है कि ये जो पेंडेमिक का जो 2 साल गुजरे, उनमें जो पाकिस्तानी कम्युनिटी मेंबर्स जिन्होंने अपनी जानें ज़ाया हुई उनकी, हम उनके फैमिलीज़ के साथ अपनी एक्सप्रेस कंप्लीट सॉलिडारिटी और हम उनको अपना ताउन और अपनी सपोर्ट का इंशाल्लाह विल सपोर्टिंग देम इन फ्यूचर एज वेल। लेकिन यूथ पे खास तौर पे यूथ पे एक मैसेज, आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ एज अ यंग और यूथ में ये मैसेज है कि आप लोग इस ओमान में जिस तरह आपने मेरे साथ 2 बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। वन वाज द सपोर्ट टू द कम्युनिटी फॉर फूड असिस्टेंस एंड द 2 more events were the cyclone and the blood donation drive. इसी तरह आप कंटिन्यू कीजिए, अपना रोल प्ले कीजिए। यू आर बिल्डर ऑफ नेशन और वी एज एम्बेसडर और एज अ डिप्लोमेट we come and go. We come here at the temporary phase of life. हम 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए आते हैं and then we will depart. But आप इस permanent इस society का हिस्सा हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप अपना रोल प्ले करते रहेंगे। Lastly, Your Excellency, I would also mention here the vision of my leadership. The Prime Minister Imran Khan's vision is based on 3 pillars. 1 is connectivity, 2 is economic development, and 3rd is a peace within and peace beyond. I would not more comment on the connectivity because Lieutenant General Tariq has given a detailed discussions on the connectivity, how Pakistan is geostrategically located. But the progress and development, as I said, I'm trying to build up the connectivity with Oman. I have met all the important stakeholders, whether Minister of Finance, Minister of Commerce, Minister of Investment, Dukam, Chairman Authority, Dr. Ali Sumedi. I meet all the dignitaries to connect Oman with Pakistan because we are natural partners in this connectivity.
We're trying to build a sea corridor between Gwadar, Sohar and Dukam. So inshallah, with the support of two leaderships, we will be becoming more closer. And lastly, we believe in a peace. Pakistan is a peace-loving country. And Pakistan, if I narrate here tonight, it will take me really a long time. The sacrifices made by people of Pakistan. We are the nation, we have sacrificed 80,000 people to bring peace and security in our region. We are the nation, we have suffered more than $126 billion losses to our economy. But still, the people of Pakistan, the institutions of Pakistan, and the country is standing united. If you look at the strength of Pakistan, if I narrate the nation, which starts as a journey from a needle, today we are proudly manufacturing JF-17, which is a third or fourth generation fighting aircraft. Especially the security of Pakistan, the safety of my country is in a safer hands, and you should have a confidence that the leadership, whether the political leadership, whether the military leadership, is doing untiring efforts to bring peace and stability in the region and in Pakistan, despite the fact that we have made huge sacrifices for peace and stability in this country. But in the end, I would again convey my felicitations, though sorry for being a little longer in my speech, but I cannot help out. I want to narrate these facts in front of my brothers, that this is the path of success, which we look towards from Pakistan as a model country, as Oman. So once again, Excellencies, I convey the message of felicitations on behalf of my leadership and brotherly people of Pakistan, and prayers for continued progress, peace and prosperity. Thank you organizers tonight. And I would also mention this book. This book is written by Mr. Musa, very dear friend. And last night he was at the reception also. And this is translated by my dear young fellow, Mr. Ali Hamza. I must acknowledge, Amir, your role. Last few sentences. Last few sentences. Amir, you have done a fantastic job. You have created, you have become a bridge between the communities, between Pakistani community and the Omani community. You have been trying to bring two countries together. Your outreach to the Omanis have been phenomenal. So I must say, he is an example of this connectivity between the two cultures. And that's the reason the Foreign Minister of Pakistan has honored him below the 40 years of age. He has been awarded as a Foreign Minister's Honours List. Well deserved. And I am also happy to inform maybe some of you have no idea, but last year, because of continued support provided to the mission and the community, last year Mia Mohammad Riaz has been awarded as a Foreign Minister's Honours List along with the Pakistan Social Club. Mia Sahab, aapka bhi bahut bahut shukriya. You have always told me you are like my arms, and you have widely proved so. Thank you for your support. I mentioned Kamar Riaz. He has been recently awarded. क्या था वो जरा बताइएगा? He has been honored by the Governor of Punjab as an extraordinary citizen of Pakistan. See how the beautiful faces are among us. Somebody has been honored by the Foreign Minister of Pakistan. Somebody has been honored by the Governor of Punjab as an extraordinary citizen of the country. So this speaks about the contribution which the role you play for building the communities, building the societies. So I urge upon you to continue playing this role. Once again, organizers, thank you so much for having us tonight, and I wish you best of luck, inshallah. Thank you. Thank you so much, Excellency.
من تأخر نلبي أمر سلطانه، من تأخر نلبي أمر سلطانه. سلام الحي لحيانا، يسار يا طوفي أحمر أخضر. سلام الحي لحيانا على أعلام. من تأخر نلبي أمر سلطانه، من تأخر